پہ کیسی چوٹ لگی، دل نے کہا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو پیغمبر کے قدموں سے دور گزر جائے۔ اس لیے ایسا کر کہ جلدی کر مجھے فوراً محمد الرسول اللہ کے قدموں میں لے جا، تاکہ جیسے کلمہ تو نے پڑھا ہے یہی کلمہ میں پڑھ کے پیغمبر کے خادمہ بن جاؤں۔ سمجھ رہے ہو نا بات؟ کام ایسا کرو کہ تمہیں در در کی دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے یار۔ یہ گھر میں جو تمہارے بڑے بھائی ہیں نا، ماں باپ بزرگ دادے نانے، ان سے دعائیں لو، ان سے لو۔ اور ایک بات اور سنو، حضرت علی سب کو رضی اللہ تعالیٰ، زور سے بولے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو، فاطمہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور جب یتیم ہو گئے نا تو فاطمہ نے حضور کی بڑی خدمت کی، بہت خدمت کی۔ ایک دن حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلاع آ گئی کہ فاطمہ فوت ہو۔ جب یہ اطلاع ملی نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن دفن کا انتظام کرو، قبر بناؤ، لیکن میرے آنے سے پہلے دفنانا نہیں۔ جب قبر تیار ہو گئی، حضور کو اطلاع دی گئی کہ قبر تیار ہو گئی۔ حضور آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی، اس کا نام تھا مدثر۔ کیا نام تھا؟ قرآن میں یا ایھا المدثر ہے نا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ مدثر ہے۔ حضور آ گئی، دفنانے سے پہلے کہنے لگے او مدینے والو، یہ فاطمہ میری ماں ہے، یہ فاطمہ یہ میری ماں ہے، اس نے مجھ پہ اتنے احسان کیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے جانے سے پہلے اس کے احسان کا بدلہ دے دوں۔ صحابہ فرماتے ہیں پیغمبر قبر میں اتر گئی، اور وہ چادر جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، وہ چادر قبر میں بچھا دی اور اس کے اندر لیٹ گئے اور دعائیں مانگی، قبر سے باہر آ گئے، اور صحابہ سارے جو کھڑے تھے زار و قطار رہنے لگے کہ کتنی خوش نصیب عورت تھی کہ پیغمبر دنیا میں اس کی قبر کو جنت بنا گئے، دنیا میں قبر کو جنت بنا دیا۔ یہ پیغمبر نے اطلاع دی۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آ گئے، مہمان خاتون آ گئی۔ حضور گھر سے نکلے اور اپنا چادر، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، یہ چادر ہے، یا ایھا المدثر، یہ بھی چادر ہے۔ بوڑھی اماں اونٹنی پہ سوار آ گئی مدینے میں۔ جب مدینے کے اندر آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدثر چادر اس کے قدموں میں بچھا دی، اور بچھا کر اس کو عزت دی۔ گھر لے کر آ گئے، سارے دن نبی کے گھر کے اندر مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا، رشتہ داروں کا آنا جانا گھر کے اندر لگا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، یہ مہمان آ رہے جا رہے، صحابہ حیران ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کون سی ہستی تھی جس کے قدموں میں پیغمبر نے اپنی چادر بچھائی، یہ کون تھی خاتون؟ جب مدینے سے رخصت ہونے لگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہار پکڑا اور مدینہ سے کافی دور لے جا کے اس کو رخصت کیا، واپس آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی جس کی اتنی عزت افزائی ہوئی، جس کے قدموں میں آپ نے اپنی چادر بچھائی، اور سارا دن مہمان آ رہے جا رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ میرے ماں حلیمہ تھی، یہ وہ خاتون تھی جس نے بچپن میں میری خدمت کی اور مجھے دودھ پلایا۔
یہ وہ عورت تھی، اس لیے یہ میرے ماں تھی، میں نے اس لیے اس کو اس کی اتنی عزت کی، اتنی خدمت اس کی میں نے کی کہ بچپن میں اس حلیمہ نے اس وقت میری مدد کی، اس وقت مجھے گود لیا جب مکی کی امیر عورتیں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ عورتیں آئی نا، انہوں نے کہا کہ دروازے تک آئی، انہوں نے کہا کہ بچہ ہے تمہارے گھر میں؟ حضرت بی بی آمنہ سے کہا تمہارے گھر میں بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے مگر یتیم ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا یتیم بچہ ہوگا تو ادھر سے ہمیں کیا ملے گا، یہاں سے کیا ملے گا، یتیم بچہ ہے تو اب جو ہے ملے گا کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی جو ہے نا